السلام علیکم، ویلکم ٹو اب ڈارک ٹیلز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیں آئیے سنتے ہیں کسی پہ بیتی ایک ناقابل یقین کہانی۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے جو کہ ہماری فیملی میں پیش آیا۔ میں ایبٹ آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہمارا پورا خاندان ارد گرد ہی آباد ہے۔ ہم پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی۔ پھپھو کی شادی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی، تاہم پھپھو ہم لوگوں سے زیادہ امیر نہیں تھی، باقی ہم سب بہت امیر ہیں۔ خیر پھپھا نے اپنی تمام جمع پونجی شادی میں لگا دی۔ اس شادی میں ہر چیز ایک سے ایک بن رہی تھی۔ ہم سب نے بھی بھاری بھاری گفٹ دیے تھے۔ یہاں گاؤں میں شادی سے پہلے سارا سامان سجایا جاتا ہے، پھر ساری فیملی باری باری آ کر سامان دیکھتی ہے۔ گاؤں والے بھی آتے ہیں۔ غرض کہ یہ بہت بڑی پیاری رسم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا فیملی ٹریڈیشن ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر ہم سب پھپھو کے گھر جمع تھے، سامان لگایا جا رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ ہماری فیملی میں دادا دادی، ان کے 7 بچے، 5 بیٹے 2 بیٹیاں، یعنی میرے 4 چچا اور 2 پھوپھیاں ہیں۔ یہ شادی ہماری بڑی پھپھو کی بیٹی کی تھی اور ہمارے چچا کے بیٹے سے ہو رہی تھی، شہباز، جو کہ میرا ہی ہم عمر اور گہرا دوست ہے۔ خیر پورا خاندان جمع تھا، کھانے پک رہے تھے، بڑے بزرگ حقہ پیتے نظر آ رہے تھے، کہوے کا دورہ تھا، زرتاشا گمائیوں بٹھایا جا رہا تھا، سارا سامان لگ چکا تھا۔ اب چچی امی نے کہا کہ زیور لا کے رکھتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے جو بھی زیور ہوتا ہے وہ بھی سجایا جاتا ہے۔ پھپھی اندر گئیں، کافی دیر ہو گئی، واپس نہیں آئیں۔ جب کافی دیر ہوئی پھپھو واپس نہیں آئیں تو دوسری پھپھو اندر گئیں تاکہ ان کو باہر لے کر آئیں۔ کیا ہوا، کیوں دیر ہو گئی؟ وہ بھی واپس نہیں آئیں۔ دادی بڑبڑانے لگیں، کیا ماجرا ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا؟ او گلریزا، جا کے بلا کر لا پلوشا کو، کہاں رہ گئی؟ مہمان انتظار کر رہے ہیں، کھانا مانا بھی لگوانا ہے کہ نہیں؟ دادی نے تو شور ہی ڈال دیا۔ خیر پھپھی روتے ہوئے باہر آئیں اور سب پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا۔ شادی کا گھر تھا، اچانک سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ پھپھو رو رہی تھی۔ دادی نے امی کو بلوایا، او گلالا، زیور ورک کا، امی زیور چوری ہو گیا ہے۔ امی نے روتے ہوئے جواب دیا، یہ کیسی چوری ہے؟ سارا سامان چھوڑ گئے، صرف زیور چلا گیا؟ الماری کی چابی بھی پھپھو کے پاس تھی، اور چوری کیسے ہوئی؟ کیونکہ الماری تو کھولی ہی نہیں گئی نا، تو زیور کیسے چوری ہو گیا؟ دادی نے پھپھو سے پوچھا، چابی تمہارے پاس ہے تو دروازہ کس نے کھولا الماری کا؟ خیر ہم سب پریشان تھے، یہ ایک معمہ تھا۔ شادی تھی تو چچا نے تسلی دی کہ بھائی پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہم سب ایک ہی خاندان تو ہے، شکر ہے خاندان سے باہر شادی نہیں ہے، خاندان والے ہیں، آپس میں ہی مسئلہ حل کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے تیسے فنکشن ختم ہو گیا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسی چوری ہے، بند الماری سے زیور غائب۔ مائیوں آج تھی تو 7 دن بعد شادی تھی۔ سب خاندان کے بڑوں نے حصہ ملا کر بھاری زیور بنایا اور یوں رخصتی ہو گئی۔ لیکن ہم خان ہیں، ہماری غیرت کو بھی گوارا نہ تھا کہ سرداروں کے گھر چوری اور چور آزاد رہیں۔ کافی چھان بین شروع ہو گئی۔ گھر کے ہر فرد پر شک تھا، کون کون یہ حرکت کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے گھر کے تمام ملازمین، آنے جانے والے، ہر فرد سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میرے والد جو کہ ڈی ایس پی تھے، ان کا خوب دبدبہ تھا، کام تیزی سے ہو رہا تھا، سب کرنے کے بعد بھی کچھ سراغ نہیں ملا۔ گھر میں لگے کیمرہ سے بھی کوئی مشکوک حرکت نظر میں نہ آئی۔ تلاش جاری تھی۔ خیر شادی ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ تلاش جاری تھی، لیکن کوئی سراغ نہ ملنے کی وجہ سے ہم سب پریشان تھے۔ لیکن آج گھر میں دعوت تھی۔ زرتاشا اور شہباز پہلی بار دعوت پر آ رہے تھے۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ امی نے ابو کو سمجھایا۔ ابو اس کیس میں اتنے الجھے ہوئے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر دعوت میں تو پورا خاندان ہی مدعو تھا۔ باہر دیگیں پکائی جا رہی تھی، سالم بکرے آگ پر بھونے جا رہے تھے۔ بہت خوب سما تھا۔ اب کھانا لگنے کی باری تھی۔ اچانک چھوٹے چچا بہروز ابو کے پاس بھاگے بھاگے آئے اور کان میں کچھ کہا۔ ابو بھی باہر کی طرف بھاگے۔ پیچھے باقی ہم مرد حضرات، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔
باہر جو سب کھانا پک رہا تھا اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سالم بکرے جو آگ پر بھونے جا رہے تھے سب کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، ہر کوئی حیران تھا، چیمہ گوئیاں ہونے لگیں، گاؤں کے لوگ بھی ڈر گئے، ہر کوئی حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ شہباز میرے کان میں بولا، فواد، کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا؟ نہیں بھائی، میری سمجھ سے تو سب باہر ہیں، میں نے سرگوشی کی۔ یہ معاملہ پولیس کا نہیں ہے، امی جان، بابا نے دادی سے کہا، دادا کے ایک دوست عالم ہیں، ان کو بلاؤ۔ دادی نے ابو سے کہا، دادا نے فوراً مجھے روانہ کیا۔ میں اسی وقت شاہ بخت صاحب کو لینے کے لیے روانہ ہوا۔ صبح فجر کے وقت ان کے حجرے میں موجود تھا۔ سارا معاملہ بیان کیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کہا، برخوردار، جلدی چلو۔ ہم نماز کے بعد روانہ ہوئے اور ظہر کے قریب گاؤں میں پہنچ گئے۔ عالم صاحب نے سب کو جمع کر لیا اور سب سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ باری باری سب پر کچھ پڑھ کے پھونکتے اور ایک تعویذ اس کے ہاتھ میں دیتے اور کہتے کہ اسے گلے میں فوراً ڈال لو، اور خود ایک دائرہ لگا کے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ آخر کار اس کو قابو کر لیا گیا۔ شہباز اور زرتاشا زور زور سے کہہ لگا رہے تھے، ہم تم سب کو مار ڈالیں گے، تمہارا پورا گھر تباہ کر دیں گے، تم انسانوں نے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا، ہمارے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا تم لوگوں نے۔ وہ زور زور سے چیخ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ خیر، تعویذات کی وجہ سے وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگا پا رہے تھے۔ عجیب ماحول تھا، خوف آ رہا تھا ان کی حرکتوں کو دیکھ کے۔ خیر، ان دونوں کو شاہ بخت صاحب نے قابو کر لیا۔ بتاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو ان لوگوں کو؟ کیوں کیا تم لوگوں نے سب ایسا؟ بخت شاہ نے کرخت آواز میں پوچھا۔ ہا ہا ہا، ہم تمہیں تنگ کر رہے ہیں یا انہوں نے ہم کو تنگ کیا ہے؟ بتاؤ، شاہ بخت چلاتے ہوئے بولا، بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ زرتاشا زور زور سے ہنسنے لگی۔ شاہ بخت نے زرتاشا کی کھوپڑی کو اپنے ہاتھ کے پنجے میں جکڑا اور وہ درد سے بلبلا گئی۔ ہم اپنے قبیلے میں بہت خوشی سے رہ رہے تھے، شہباز نے بھاری آواز میں بولنا شروع کیا۔ ایک دن یہ گل شاہ جنگل میں آیا اور اس نے درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ شاہ گل جو کہ زرتاشا کے والد ہیں اور میرے پھپھا بھی ہیں، میری بیٹی کی شادی تھی، اس نے درختوں کی کٹائی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی درخت کاٹ ڈالے۔ ہمارا سارا سامان، شادی کا کھانا، کپڑے، زیور سب برباد کر دیا۔ اس دن میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں نے قسم کھائی کہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پھپھا صاحب کا لکڑیوں کا کاروبار ہے، بڑے باغ کے پاس ایک فرنیچر کا کارخانہ بھی ہے۔ تو تم یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان تم لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے؟ شاہ بخت گرایا۔ مگر تم لوگ تو دیکھ سکتے ہو، جگہ بدل سکتے تھے، روک سکتے تھے۔ وہ ہماری جگہ تھی، زرتاشا غرائی۔ تو اسی لیے ہم نے ان کی شادی کا زیور اور شادی کا سارا کھانا چرا لیا تاکہ ان کو بھی وہی تکلیف بھگتنی پڑے جو اس دن ہم نے برداشت کی تھی۔ معاف کر دو، چھوڑ دو ان لوگوں کو، شاہ بخت نے گرجدار آواز میں کہا۔ بچے ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، تم ان پر حاوی ہو گئے ہو، تم تو بڑے ہو، معاف کر دو۔ پھپھا جی بھی رو رو کے معافی مانگنے لگے۔ کافی بحث کے بعد وہ مان گئے۔ ان کا سردار بھی آ گیا۔ اس کے حکم پر زیورات واپس لائے گئے۔ دادی کے پاس ایک ٹوکری اچانک نمودار ہوئی۔ او گلریزا، دیکھ، اس میں تو زیور ہے، دادی نے خوشی سے کہا۔ وہ صلح صفائی کے بعد واپس جا چکے تھے۔ شہباز اور زرتاشا ٹھیک ہو گئے۔ انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ اچھا بھی تھا۔ واہ شاہ بخت واہ، دادا نے اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ دیکھا، آنا ہی پڑ گیا نا شادی میں، دادا نے اپنے دوست کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، لیکن میں حیران و پریشان کھڑا تھا کیونکہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ جی ہاں، وہ سب مجھے نظر آ رہے تھے، وہ سب ہمارے ساتھ ہی تھے اور ہنستے ہوئے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہت وقت گزر گیا ہے، لیکن آج بھی میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں کہ میں ان کو باقاعدہ دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس کا جواب آج تک میرے پاس نہیں ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ دادی دادا اب اس دنیا میں نہیں۔ شہباز اور زرتاشا باہر شفٹ ہو چکے ہیں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ابھی بھی ایبٹ آباد میں ہی رہتا ہوں۔
لیکن میں آج بھی ان کو دیکھ سکتا ہوں۔